تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا، اگر گھر میں تصویر لگی ہوئی ہو تو کیا اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر چہرے کی تصویر ہے، کسی جاندار کے چہرے کی تصویر باقاعدہ گھر میں سینری کی شکل میں لٹکی ہوئی ہے دیوار پہ، تو پھر اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس پہ چادر ڈالیں یا اس کو الٹا کر کے چھپا دیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دیوار پہ عزت احترام کے ساتھ تصویر نہیں لگی ہوئی، نیچے پڑی ہوئی ہے یا اخباروں میں جیسے آج کل میز کرسیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ شادی میں فوٹو گرافر بلا سکتے ہیں؟ کیا شادی میں فوٹو گرافر بلا کر تصویریں کھنچوانا جائز ہے؟ دیکھیں، جو پرنٹڈ تصویر ہے وہ تو علماء ناجائز کہتے ہیں اس کو، بلا ضرورت جو البم میں جو تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ تو حرام تھی، حرام ہیں جب تک کوئی شدید ضرورت نہ ہو۔ تو شادی بیاہ میں جو تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں اس کا مقصد بعد میں البم میں ان یادگاروں کو جمع کرنا بھی ہوتا ہے، وہ ڈیجیٹل فارم میں نہیں رکھی جاتی ہیں وہ۔ لیکن اگر کوئی صرف ڈیجیٹل فارم میں ہی ان کو رکھتا ہے تو پھر وہ ہماری رائے کے مطابق تصویر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس میں بے حیائی کا عنصر بہرحال ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ فوٹوگرافر کو بلائیں گے تو یہ کام زیادہ تر خواتین ہی کرتی ہیں، مردوں تو اتنی نہیں تصویریں کھنچواتے آج کل، تو خواتین کھنچواتی ہیں، اس میں بے پردگی ہے، پھر وہ بہت سارے غیر محرم اس کو دیکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے بے پردگی کی وجہ سے۔ رشتہ بار بار ٹوٹ رہا ہو تو کیا کریں؟ میرا رشتہ طے ہو جاتا ہے، بات پکی ہو جاتی ہے، لیکن آخری وقت میں کینسل ہو جاتا ہے۔ پھر میرے گھر والے بولتے ہیں کہ تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا، مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو گھر والوں کی بات رد کر دینی چاہیے۔ میں نے بہت سے ہزاروں لاکھوں داڑھی والے دیکھیں جن کی شادی ہو گئی، اور بہت سے ایسے بھی دیکھیں داڑھی نہیں ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کو اس میں نہ پڑیں، جب مقدر میں ہو جائے گی آپ تلاش جاری رکھیں، انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، اللہ آپ کو کوئی نیک صالح رشتہ دلائے۔ داڑھی رکھنے سے فائدہ ہوگا کہ اچھی عورت ملے گی آپ کو جو دیندار ہوگی، داڑھی کٹوا دیں گے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ کوئی گھریلو عورت نہ ملے، اس کا امکان ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ توبہ بار بار ٹوٹتی ہو تو کیا حل ہے؟ کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ بار بار توڑے، پھر بار بار کرے اور ایسا ہی چلتا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر گناہ بار بار ہو رہا ہے تو پھر توبہ بھی بار بار کرے۔ یہ ایسے ہی جیسے کپڑے، کوئی آپ سے سوال پوچھے کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو کیا کرے؟ کپڑے بار بار گندے ہوتے ہیں تو بار بار دھوئے، تو انہیں میلے کپڑے پہن کے تو نہیں گھومے گا نا۔ تو ایسے ہی اگر دل بار بار گندا ہو رہا ہے گناہ کر کے تو توبہ کر کے دل کو بھی بار بار دھوئے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بار بار گناہ کیوں ہوتا ہے، تو دیکھیں گناہ سے توبہ بھی ضروری ہے اور وہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہیں جن سے آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق ملے۔ مثلاً کوئی گناہ آپ سے ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صرف توبہ نہ کریں بلکہ سزا بھی دیں، کوئی جرمانہ لگائیں اپنے اوپر، روزہ رکھیں، تو وہ جرمانہ کتنا ہوگا وہ اسی کے حساب سے کسی بھی اپنے عالم سے، بزرگ سے جو آپ کے حالات جانتے ہیں ان سے مشورہ کریں کہ بھئی مجھ سے یہ گناہ بار بار ہو جاتا ہے تو میرے اوپر کوئی سزا متعین کریں، تو آپ کو بتائیں گے آپ کی آمدن دیکھ کے بھئی اتنا جرمانہ، اتنی پینلٹی یا اتنے روزے۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو سزا نہیں دیتا نا تو وہ شیطان بار بار گناہ کراتا رہتا ہے۔ تو گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں، گناہ ہوا ہے تو اپنے آپ کو سزا دیں، آپ سزا دیں اور توبہ بھی کریں ساتھ میں۔ لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتا ہے؟ اگر ایک بندے کو 17 سال کی عمر تک احتلام نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان پر شریعت کے احکام لاگو ہوں گے؟ دیکھیے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا بالغ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم اس کو نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اور لڑکی بالغ ہوتی ہے جب اس کو مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی لڑکے کو 15 سال کی عمر میں بھی احتلام نہیں ہوا، نائٹ فال نہیں ہوا، تو 15 سال میں وہ بالغ ہی سمجھا جائے گا، اور لڑکی کو بھی اگر 15 سال تک حیض نہیں آیا تو لڑکی بھی 15 سال میں بالغ ہی سمجھی جائے گی اور شریعت کے تمام احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اور 15 سال سے مراد یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اسلامی سال کا اعتبار ہوگا، تو اسلامی سال 10 دن پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلامی سال کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ یہ 15 سال کا کب 15 سال کا لڑکا ہوا ہے اور لڑکی کب 15 سال کی ہو گئی ہے، تو اس پہ بلوغت کے احکام جاری ہوں گے، اور ان پر نماز جو اگر وہ چھوڑیں گے تو ان کو قضا کرنی پڑے گی، نماز چھوڑنا ان کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام احکام جو ہے یہ 15 سال کی عمر میں لاگو ہوتے ہیں اگر 15 سال تک کسی کو احتلام نہ ہو۔